جو ختم نبوت کا منکر بن کے آئے گا۔ ہاں ہمارے پاس اگر کسی نے عزت کروانی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ حضور کا غلام بن کے آئے، وہ اگرچہ کانسٹیبل ہو، میں بتاتا ہوں پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے، وہ کانسٹیبل ہو، وہ رہنے والا بھی پنڈی کا ہو، اور ہمارا اس سے کوئی خونی رشتہ بھی نہ ہو، زندگی میں کبھی ملاقات بھی نہ ہو، لیکن ہو حضور کا غلام، تو جناب ہم کفن کھول کے اپنی پگڑیاں اتار کے اس کے قدموں پہ مل کر کہتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا۔ بس ہماری محبت کا معیار کائنات میں ایک ہی پیمانے پر ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ بس ہم نے کسی کو مانا ہی نہیں، نہ ہم مان سکتے ہیں، ہم بس ایک ہی ترانہ پڑھتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں جانا، اور خالی یہاں تک نہیں، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ بس حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ، بھائی ہم کہتے ہیں سارے کریڈٹ لے جاؤ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف ایک ہی چاہیے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے۔ کریڈٹ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بالکل ہم خود کہتے ہیں کہ آپ کا کریڈٹ صحیح، چلو حضور کی ختم نبوت پر پیرا تو ہوا، اور کریڈٹ لے آؤ، حضور کے دین کو بھی تخت پر لاؤ، ہم تمہیں کریڈٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو بات ہی کوئی نہیں، کریڈٹ کا تو رولا ہی کوئی نہیں۔ ہاں جناب یہ تو بات ہی کوئی نہیں، یہ تو جناب حشر میں ہوگا معلوم، ہاں یہ تو وہاں پتہ لگے، کریڈٹ کا تو رولا ہی کوئی نہیں ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا جناب حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ہیں حضرت حمام، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے مسجد نبی میں تشریف لائے۔ حضور نے پوچھا صحابہ سے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، فرمایا بتاؤ تمہارے غلام حمام کا کیا حال ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بس سو ہے آدمی ہے، وہ جناب نماز پڑھ چھوڑتا ہے، وہاں جانوروں کے باڑے میں رہتا ہے، اور جناب وہ وہاں عبادت کر چھوڑتا ہے اور جانوروں کی جناب دیکھ بھال کر چھوڑتا ہے، وہیں سوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے حمام کی موت کی خبر مجھے دی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اور ان کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور کہا کہ تم کہتے ہو کہ حمام کیسا بندہ ہے، اگر حمام اللہ کو قسم دیتا کہ یہ پوری دنیا تباہ کر دے تو اللہ اس کی قسم رد نہ کرتا۔ ہمیں تو کریڈٹ وہاں سے چاہیے نہیں، کریڈٹ ایک ہی بارگاہ سے چاہیے، یہ تو جناب حشر کو ہوگا، وہاں سے جاؤ، اور کچھ دنیا میں چاہیے نہیں، یہ ہماری پگڑیاں بھی لے لو، یہ ہمارے تن کے لباس بھی لے لو، لیکن حضور سے وفا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میری گفتگو بنتی تو نہیں ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ جاری رکھو، تو بس حضور کی محبت کی باتیں چند آپ سے کرنی ہے اور یہ بتانا ہے کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور چونکہ چنانچہ سے حضور کی ختم نبوت پر کام نہیں ہو سکتا،
اور حضور کے ساتھ محبت چونکہ چنانچہ والی نہیں، رسمی طور پر محبت نہیں کہا ہے. رسمی طور پر جنہوں نے مانا وہ تو 1.5 میل بھی ساتھ نہ چل سکے. جنہوں نے رسمی طور پر مانا وہ تو جناب مقام شوق سے واپس آ گئے، اور عہد کا مقام مدینہ پاک سے 3 میل ہے. اور جناب جنہوں نے رسمن مانا وہ تو 1.5 میل سے واپس آ گئے. اور جنہوں نے ایمان سے مانا، اور جنہوں نے جناب دل و جان سے مانا، اور جنہوں نے انے بار مانا وہ تو کہنے لگے سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خود میں نمال راما شیتا وعدے راما شیتا. یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے. حکم دے کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے. حکم دے پہلے دماغ تک گھوڑوں کے جگر پہ گرا دیں گے. حکم دے جناب آپ کے آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، اور جناب سمندر میں بھی گھوڑے ڈال کے رکھ دیں گے. اور اقبال کہتا ہے، اقبال انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ ان کے پاس تو 2 گھوڑے تھے یا 1 گھوڑا تھا، اور ان کے پاس 8 تلواریں تھی، اور وہ کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ کی باتیں کر رہے تھے. تو اقبال پھر خود ہی جواب دیتا ہے، کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بہر و بر در گوشہ دامان اس. اقبال کہتا ہے جھلیا اور تینوں پتہ نہیں، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ ہو کائنات کی ہر نعمت اس کی جیب میں موجود ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے. اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا خرچہ کون چلاتا ہے؟ میں نے کہا ہماری بات سمجھ نہیں آتی تو قلندر لاہوری مصور پاکستان سے جا کر پوچھ لو ان کا خرچہ کون چلاتا ہے. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو بریلی کے امام سے پوچھ لو کہ ان کا خرچہ کون چلاتا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو؟ تم جہاں تک پھنسے ہوئے ہو کہ ان کو دیتا کون ہے، اور ہم وہاں جا رہے ہیں کہ حضور کے دین کا پرچم پوری دنیا میں لہرا کر دم چھوڑے. اور آج نئے نئے فطرے گھڑے جا رہے ہیں. کوئی بیٹھ کر کیبلوں پر اور کوئی بیٹھ کر ٹی وی پر جو دین کے خلاف بات آئے منہ میں آئے وہ جناب شروع کر دیتے ہیں باتیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیاست پر بات کریں، آپ جمہوریت پر بات کریں، جو آپ کا کام ہے. ختم نبوت پر بات کرنا ہے کہ یہ محمد عربی کے فقیروں کو بلائے، آپ کو بتائیں گے کہ ختم نبوت کیا ہے. ختم نبوت پر بیٹھے ہوئے وہ جناب جن کو الف با کا نہیں پتا، دین کی الف لام میم کا نہیں پتا، وہ ختم نبوت پر بات کریں گے. ختم نبوت پر بات کرے گا تو پیر مہر علی شاہ بات کرے گا. ختم نبوت پر بات کریں گے تو اعلیٰ حضرت بریلوی بات کریں گے. ختم نبوت پر بات کریں گے تو علامہ فضل خیر آبادی بات کریں گے. احمد اللہ شاہ مدراسی بات کریں گے. صدر الدین عزوزہ بات کریں گے. کفایت علی کافی بات کریں گے. اگر ختم نبوت پر بات کریں گے تو امیر المجاہدین کریں گے. اگر ختم نبوت پر بات کریں گے تو جناب علامہ شاہ احمد نورانی بات کریں گے. اور ختم نبوت پر ایسے بات نہیں ہوگی. ختم نبوت پر بات کرنی ہوگی تو علامہ عبدالستار خان نیازی بات کریں گے. اور صرف بات نہیں کریں گے، آپ کو جیل ہو گئی اور ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر نے سامنے بلا کر کہا، اس نے کہا نیازی صاحب آپ بڑی تاریخیں چلاتے ہیں، آپ کو میں فیصلہ سناتا ہوں کہ آپ کو جناب پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. تو نیازی صاحب نے وہ ترے والا امامہ اتار کر ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے ٹیبل کے اوپر رکھا ہوگا. نیازی کو تم موت سے ڈراتے ہو، نیازی کفن سر پر باندھ کر پھرتا ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پر پیرا بھی ان کے وارث ہی دیں گے جن کے بڑوں نے ختم نبوت پر کام کیا ہے، اور جن کے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے تختہ دار تک گئے ہیں، اور جن کے بڑوں نے ختم نبوت کے لیے جیلیں سہی ہیں، اور جو آج بھی میدان عمل میں کھڑے ہیں. کریڈٹ تو تم سارا کریڈٹ تمہیں دیا، ہمیں تو بس اتنی بات کافی ہے کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے، روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. ہمیں تو یہ چاہیے، کریڈٹ نہیں
نہیں چاہیے. ہمیں حضور کی ختم نبوت کا پرچم ہمیشہ پاکستان میں بلند اور لہراتا ہوا چاہیے. ہمیں کسی قسم کا کریڈٹ نہیں چاہیے. تم جس کو چاہے بلا کر کریڈٹ دو, جو مرضی کرو, لیکن یاد رکھنا کریڈٹ لیتے رہو, لیکن جب تم نے ختم نبوت کے معاملے پر یا ناموس رسالت کے معاملے پر یا دین اسلام کی جناب اساس کے معاملے پر یا دین اسلام کے شاعر کے معاملے پر, وہ مساجد ہو, مدارس ہو, خانقاہیں ہو, تم نے ادھر میلی آنکھ کی تو ہمارا ہاتھ پلک جھپکنے سے پہلے تمہارے گریبان کے اندر ہوگا اور یہ آ کر بتائے گا کہ ستم کرے ذرا ہنر آزمائے. ہمارا کام اتنا ہے, ہم تو وہ کہتے ہیں نا ہر ایک فوج ہوتی ہے اور اس فوج کا جیش اول ہوتا ہے, ہر دستہ اول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تحریک لبیک کو اسلام کے اس نازک موڑ میں ہر دستہ اول بنایا ہے. لشکر تو ہمارے پیچھے موجود ہے, ہر دستہ اول کا ایک سپاہی بھی اگر پہنچ جائے تو اس کو پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں. ایسے نہیں حضور کی ختم نبوت کا جشن منانے آئے بیٹھے ہیں. آپ نے ابھی ہاتھ بغلوں کے اندر رکھے ہیں, باہر نکالے, ہاتھ باہر نکالے, شاباش 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 شاباش, باہر نکالے, اوپر والے بھی شرم آتی ہے آپ کو نعرہ لگاتے. چلو بھائی آپ لگاؤ نعرہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یار جو یہ ہاتھ نہیں اوپر کر سکتا وہ سامنے جا کر بات کیا کرے گا, اس سے بات کیا ہوگی؟ آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ ہاتھ باہر نکال کر تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اور ہمارا کوئی ریڈ زون نہیں ہے, ہمارا کوئی ریڈ زون نہیں ہے, ایک ہی ریڈ زون ہے, وہ حضور کی ذات ہے. ہمارا اور کوئی ریڈ زون نہیں ہے, ایک ہی ریڈ زون ہے, وہ حضور کی ذات ہے. بس وہ حضور کی ذات ہے. اور ہم جناب مصور پاکستان سے پوچھتے ہیں, اقبال تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بمصطفیٰ برساخ اشراق دی ہماؤس گرباؤن رسیدی تمام الحابیز. اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست ہوپے رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے آپ کو لوگ کہیں گے آ کر قرآن کی بات کریں, آؤ دین کی بات کریں, آؤ فلاں بات کریں. اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست ہوپے رحمت للعالمین. اقبال کہتا ہے قرآن کا مغز, ایمان کی روح اور دین کی جان ساری کی ساری حضور کی ذات ہے. اگر تجھے حضور سے پیار ہو گیا, حضور کی ذات تک پہنچ گیا تو دین تک پہنچ گیا. اگر تو نہ پہنچا تو تیرے اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے. بس اس لیے ہمارے بڑوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں, ہمارے بڑے بہت بڑے تھے. اور یہ تو جناب وہ اکبر الہ آبادی کہتا ہے نا کہ لے دے کے نے تاریخ سے یہ ہے یاد ہے جی. جناب اورنگزیب ظالم تھا, جفا کشتا, ہندو تھا کشتا. اور پھر ایک بار وہ کہتا ہے کہ دیکھی جو ہسٹری میں نے, تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ متن البرایا, جو کچھ بھی بڑے جناب انعامات ملتے ہیں وہ مشکلوں کی پشت پر سوار ہو کر آتے ہیں. اب تو خیر مشکلیں رہی کجا, اب تو جناب ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں جو جیلیں ہیں وہ تو بالکل ایک گلزار خانے بن چکے ہیں. اب تو کوئی بڑی بلا لے کر آؤ, ہمارے گلے میں پھندا ڈال کر چیک کرو یہ ختم نبوت کے پروانے ہیں یا نہیں ہے. اگر پھندا ڈالو گے تو آواز ایک ہی آئے گی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. اور ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. وہ اقبال نے کہا نا آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد ہے جی. اور جناب اگر آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. اور رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم. آپ ان کی جتنی مرضی تربیت کر لیں, یہ جب بیٹھیں گے یہ جناب جتنے گماشتے ہیں یہود و نصارہ کے, یہ کہیں گے میرا دادا ختم نبوت کا بڑا پہرے دار تھا, اور وہ تو تھے آبا, تمہارے بتاؤ تم کیا ہو. وہ تو تھے تمہارے آبا,
तुम बताओ तुम क्या हो? तुम जनाब कादियानियों के जार हो, तुम उनके साथ मिलकर हुजूर की खत्म नबूवत पर डाका डालना चाहते हो, तो तुम्हारे आबाद जो भी थे हमें इससे गर्ज नहीं है। हम ये देखते हैं कि ये लाइन वो लाइन है जिसपे जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की लाइन के पीछे ये खड़ा है या नहीं, फारूक आज़म की लाइन के पीछे ये खड़ा है या नहीं, उस्मान गनी की लाइन में ये है या नहीं, हैदर कर्रार की लाइन में ये है या नहीं। अगर ये है तो फिर हम उसके गुलाम बन जाएं, अगर वो उससे बाहर होगा तो वो हमारे जूते की नोक पर तो हो सकता है, सर पर नहीं बैठ सकता। कौम इस वक्त मसला खत्म नबूवत का है और लोग नए नए शोशे छोड़ के जा रहे हैं। किसी को जनाब राफजियत की मुंह के अंदर जनाब बड़ा दर्द उठा हुआ है, कोई नासबी ज़हन बना हुआ है, नाना है हुब्बे वतन साथ न जो तू सूए नजफ जा, हम और तरफ जाते हैं तू और तरफ जा। हमारा ऐसा से कोई ताल्लुक नहीं है। जिसके दिल में भी सहाबा के बारे में कोई एक रत्ती बराबर भी कोई ऊपर नीचे आए और जिसके दिल में भी कोई आले बैत के बारे में घुटन हो, नाना हमने जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है, जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है, और क़यामत तक जिसको भी मानेंगे हुजूर की वजह से मानेंगे। हमने अगर अमीरुल मुजाहिदीन के पीछे हाथ बांधे हैं तो वो हुजूर की वजह से बांधे हैं। जाती हैसियत में तो हमने किसी को नहीं माना, जाती हैसियत में तो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर आज तक किसी को नहीं माना, जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है। बस इतनी बात है। और फकीर वो नहीं होता जो अंदर